اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ. ایمان لانے کے بعد جس نے اللہ کا انکار کیا، بات اس کی نہیں ہو رہی کہ جو مجبور کر دیا گیا تھا، جس کے ساتھ ایسے حالات تھے کہ وہ ناقابل برداشت ہو گئے تھے، زبردستی کچھ کہلوایا گیا، بلکہ اور اس کا دل جو تھا وہ ایمان پر مطمئن تھا، اس کی بات نہیں ہے، بلکہ جو شرح صدر کے ساتھ میں کافر تھا، کفر کے اوپر اس کا شرح صدر تھا، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد، یہ الفاظ بہت اہم ہے بالکل شروع کے، من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو اپنے ایمان کے بعد جس نے اللہ کا انکار کیا، ان پر اللہ کا غصہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. میں پچھلی بار کا یاد دلا دوں، یہ آیت نمبر 106 ہے سورہ نحل کی، آج کا درس شروع ہوگا، لیکن اس سے پچھلی مرتبہ 105 اور 104، یہ جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے ان کو ہدایت کیسے ملے؟ لا یہدیہم اللہ، اللہ بھی ان کی صحیح رہنمائی نہیں کرے گا، اللہ کا قانون نہیں کر سکتا ہے. اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اللہ کا مطلب ان سب جگہوں پہ ہوتا ہے اللہ کا قانون، کہ یہ قانون بنا ہوا ہے کہ اللہ کا قانون ان کی رہنمائی نہیں کر سکتا. جو ایمان اللہ کی آیات پر نہیں لاتے، واضح ہیں اور ان کو دیکھتے نہیں، تیار نہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے ایک درد کا عذاب ہے، یہ عذاب علیم ہے. پھر آگے عذاب عظیم جو آئے گا، وہ اس پہ دونوں کا فرق ذرا سا ذہن میں رکھیے گا، بعد میں آئے گا، میں توجہ دلاؤں گا. تو دیکھیے یہاں تو یہ ہے کہ جو ایمان نہیں لاتے، ان دونوں میں فرق ہے. ایک وہ کہ جو شروع سے ایمان نہیں لائے، اور ایک وہ ہیں کہ سب سمجھ بوجھنے کے بعد پھر انہوں نے انکار کیا. یہ ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. قرآن نے کافر ان لوگوں کو کہا ہے جو سمجھنے بوجھنے کے بعد، سمجھائے جا چکنے کے بعد ان کی خوب اچھی طریقے سے بات سمجھ میں آ گئی اور پھر انکار کرتے ہیں اپنے مفادات کی وجہ سے. اصل میں قرآن نے کافر لفظ ان کے لیے استعمال کیا ہے. یہاں فرق عام طور سے نہیں کیا جاتا، کن کن چیزوں میں فرق نہیں کرتے لوگ، کہ موت و وفات میں فرق نہیں کرتے، نفس اور روح میں فرق نہیں کرتے. اہل کتاب، اہل الکتاب اور الذین اوتوا الکتاب، ان دونوں میں فرق نہیں کرتے. انہیں الذین اوتوا الکتاب، وہ بھی جنہیں کتاب دی گئی، وہ بھی اہل کتاب ترجمہ رہتا ہے. دونوں یہ دو الگ الگ ٹرمینالوجیز ہیں، اصطلاحات ہیں قرآن کی الگ الگ. نفس ایک الگ اصطلاح ہے، روح ایک الگ ہے، ایک الگ حقیقت ہے. یہ سب مکس اپ ہو جاتے ہیں. ایسے ہی وہ جو ایمان نہیں لاتے، اسے بھی کافر، اور جہاں کافر کا ہے وہ بھی کافر، یہ ایک الگ ٹرمینالوجی ہے. وہ جو ایمان نہیں لاتے، جو ایمان نہیں لائے. اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جو خوب سمجھ میں آنے کے بعد انہوں نے انکار کیا. شروع سے ہی یا تو سمجھایا نہیں گیا، یا انہوں نے خود اللہ کی چاروں طرف جو آیات دکھ رہی ہیں ان پر غور نہیں کیا اور پھر ایمان نہیں لائے. اس کیٹیگری میں اور اس میں کہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا اور اس کے بعد انکار کر رہے ہیں، ان دونوں میں فرق ہے. میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ الگ کیٹیگریز، یہ 3 نام ہیں. ایک اتھیسٹ، وہ جو نہیں مانتا، انکار کرتا ہے شروع سے خدا نہیں ہے. ایک ایگنوسٹک، انکار نہیں کرتا، وہ کہتا ہے معلوم نہیں، ہو سکتا ہے وہ، ہو سکتا ہے نہیں ہو، ہمارے پاس ثبوت نہیں کوئی، ہمارے پاس ہونے کا بھی ثبوت نہیں، ہمارے پاس نہیں ہونے کا بھی ثبوت نہیں ہے. اتھیسٹ کہتا ہے نہیں ہے.
پھر یہ تیسری کیٹیگری ہے کافر کی. میں نے اس کے لیے یہاں پہ انگریزی میں ڈینائر لفظ لکھا ہے. عام طور سے ڈس بلیور ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے. وہ مشہور ہو گیا اپنی جگہ, لیکن ڈس بلیور وہ جو یقین نہیں کر رہا, ڈینائر وہ جو انکار کر رہا ہے, دونوں میں فرق ہو گیا. اصل میں ڈینائر زیادہ صحیح لفظ ہے, وہ جو انکار کر رہا ہے. یقین ابھی نہیں ہوا, وہ دوسری کیٹیگری. یہ تو چونکہ عربی میں مکس اپ ہو گئے, کافر بھی اور وہ بھی جو ابھی ایمان نہیں لائے ہیں. ہر وہ شخص جو ایمان ابھی نہیں لایا اسے قرآن نے کافر نہیں کہا ہے. جیسے یہاں الگ الگ کیٹیگری جو میں نے آپ کو انگریزی میں بتایا, وہ جو سمجھنے کے بعد انکار کر رہا ہے, قرآن نے اصل میں انہیں کافر کہا. تو یہ اب اس کے بعد پھر یہ آیت آتی ہے کہ جس نے من کفر باللہ, جس نے اللہ کا انکار کیا, من بعد ایمان ہی, لفظی ترجمہ ہوا اپنے ایمان کے بعد. یہاں ایمان سے وہ مراد نہیں ہے مکمل, جیسے آپ تفصیلات کہتے ہیں ساری باتوں پر ایمان. اپنے لفظی معنوں میں ماننے کے بعد, اس کے دل نے مان لیا تھا, تو ایمان اس معنی میں یہاں پر آیا کہ اس کا دل مان چکا تھا کہ یہ صحیح ہے, بات جو یہ کہہ رہے ہیں یہی صحیح ہے, دلیلیں یہی درست ہیں. اس کے بعد اس نے اللہ کا انکار کیا. ان کے بارے میں کہا کہ فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم. یہاں عذاب عظیم کا لفظ آ گیا. ان پر اللہ کا غصہ اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے. وہ کیٹیگری جو تھی, جو جن کے کہا کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے ابھی, ان میں وہ بھی شامل ہیں بڑی تعداد میں, کہ جن کو سمجھایا نہیں گیا, جن کی سمجھ میں نہیں آیا, جنہوں نے اللہ کی آیات پھیلی نہیں ہے لیکن غور نہیں کیا. وہاں لفظ آیا کہ ان کے لیے عذاب علیم ہے, درد کا عذاب, اور یہ بہت بڑا عذاب ماننے کے بعد انکار کرنے والے. ماننے کے بعد یعنی جن کے دل مان چکے تھے, اندر سے مان چکے تھے, زبان سے چاہے اقرار نہ کیا, اس کے بعد انہوں نے انکار کیا. قرآن نے اصلاً انہی کو کافر کہا ہے. بس ہمارے یہاں تو یہ نسلی ایمان ہو گیا نا, نسلی ہی کافر ہو گئے. جتنے لوگ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے وہ سب مسلمان, جتنے لوگ غیر مسلم یہاں پیدا ہوئے وہ سب کافر. قرآن نے ان سب کو کافر نہیں, ان کے لیے لفظ سب کے لیے کافر استعمال نہیں کیا ہے. میں پھر اس بات کی وضاحت کرتا رہا ہوں میں کہ جہاں تک قانونی فیصلوں کا تعلق ہے تو وہاں حکم یہ ہے کہ ظاہر کا اعتبار کرو. وہ صرف قانونی فیصلوں کی حد تک ہے. مفتی کو یہ حکم ہے کہ جو اپنی زبان سے کہے کہ میں اسلام پر نہیں ہوں, اس کے ساتھ وہ فیصلے کرو جو قانون میں بتائے گئے ہیں کہ ان کو وراثت میں حصہ ملے گا نہیں ملے گا, کن سے نکاح کر سکتے ہیں, کن سے نہیں کر سکتے, ایمان والے ان سے نکاح کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. تو یہ جو قانونی جتنے آسپیکٹس ہیں, لیگل آسپیکٹ, قانونی پہلو, ان معاملوں کی حد تک جو خود کہہ رہا ہے کہ میں اسلام پر نہیں ہوں, اعلان کر رہا ہے, اس کے ساتھ فیصلے وہ کرو. اور جو اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں اسلام پر ہوں, اس کے ساتھ فیصلے وہ کرو. اللہ کیا فیصلہ ہوگا کہ وہ ایمان پر ہے کہ نہیں ہے. جو قرآن شریف میں بار بار کہا کہ جو اپنے سلام کرے, اپنے آپ کو ہی کہے کہ میں اسلام پر ہوں, اسے مت کہو کافر. تو یہ فیصلے تو ہیں ظاہر والے, یہ مفتی کے فیصلے. یہ ان کا تعلق ان کو ایمان والا یا کافر سمجھنے سے نہیں ہے, بلکہ قانونی جتنے بھی پہلو ہیں, جو عملی پہلو ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تو یہ قوانین لاگو ہوتے ہیں شادی بیاہ کے اور کھانے پینے کے, مختلف ان سے آپس کی وراثت کے ایک دوسرے سے. تو ان کی حد تک
ان کو جو اپنی زبان سے کہتے ہیں مسلمان نہیں، ان کے ساتھ وہ فیصلہ کیا جائے گا، جو اپنی زبان سے کہتے ہیں مسلم ہیں ان کے ساتھ وہ فیصلے کیے جائیں گے. لیکن کہنے کا حق نہیں ہے یار. ایسا نہیں ہے کہ جتنے لوگ یہ نہیں کہہ رہے ہیں، ابھی انہوں نے زبان سے اعلان نہیں کیا ہے کہ ہم مسلم نہیں ہیں، ابھی زبان سے اعلان نہیں کیا کہ ہم مسلم ہو گئے، ابھی زبان سے اعلان نہیں کیا کہ ہم ایمان لاتے ہیں، ان سب کو کافر مت کہنا. یہ تو اللہ کے یہاں فیصلہ ہوگا. اور ایسے ہی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سب اللہ کی نظر میں ایمان والے ہوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. دیکھیے کسی کافر، یہ وہاں سے آیا کہ یہ تو کیٹیگری تھی، لیکن پھر کافر کسے کہا؟ میں نے کئی مرتبہ سمجھایا، یہ سب سے پہلا لفظ، سب سے پہلا موقع ہے یہ قرآن شریف میں جہاں پر لفظ کفر یا کافر آیا. جہاں جس ترتیب سے قرآن ہمیں ملا ہے اس میں سب سے پہلی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6، ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ایک ہی بات ہے ان کے لیے، کوئی فرق نہیں ہے کہ انذرتہم ام لم تنذرہم، تم چاہے انہیں وارننگ دو چاہے نہ دو، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی کافر. کافر وہ ہیں کہ تم انہیں چاہے دعوت دو یا نہ دو، انہیں برے انجام سے ڈراؤ یا نہیں ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اگر ہم، ایک بہت باریک بات ہے، میں نے ابھی کیا جملہ بولا، کافر وہ ہیں کہ تم انہیں ڈراؤ یا نہیں ڈراؤ، وارننگ دو یا نہیں دو، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اسی بات کو میں مختلف جملے میں کہہ رہا ہوں، بہت معمولی سا فرق ہے کہ جو لوگ کافر ہیں انہیں ڈراؤ یا نہیں ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے. معلوم نہیں فرق سمجھ میں آیا نہیں آپ کے؟ جو لوگ کافر ہیں انہیں وارننگ دو یا نہیں دو وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو کیا اس سے لے کے تب سے لے کے آج تک کوئی ایمان نہیں لایا کیا؟ تو قرآن کی بات غلط ہو جائے گی. آج بھی لوگ ایمان لا رہے ہیں، تب سے لے کے آج تک اربوں لوگ ایمان لا چکے. جو لوگ جنہوں نے کفر کیا تم انہیں وارننگ دو یا نہ دو ایمان نہیں لائیں گے. تو پھر اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کسی کو ایمان لانا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ دوسرا جملہ سنیں کہ کافر وہ ہیں کہ تم انہیں وارننگ دو یا نہ دو ایمان نہیں لائیں گے، وہ کافر ہیں. تو یہ مفہوم اس کا غلط سمجھا جاتا رہا ہے. اگر مطلب یہ ہو کہ جو لوگ، ابھی اور واضح ہو جائے گی اگر نہیں ہوئی تو، اگر یہ جیسے ترجمہ ہے اور جیسے لوگوں کے ذہنوں میں اس کا مفہوم آتا ہے کہ وہ لوگ جو کافر ہیں تم انہیں وارننگ دو یا نہ دو ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر قرآن کی بات غلط ہو جائے گی. تو آج ہر دور میں لاتے رہے لوگ ایمان. اب دیکھیے صرف تشریح کے لیے جیسے بعض جگہ سمجھنے کے لیے ایک بریکٹ لگا لیتے ہیں، وہ بریکٹ لگا رہے ہیں یہ اسی میں. بے شک جو لوگ ایسے کافر ہیں جو ایسا کفر کر چکے، یہ لفظ میں نے ایسا تشریح کے لیے بڑھایا کہ ان کے لیے یہ ایک ہی بات ہو جائے، برابر ہو جائے کہ ڈراؤ یا نہیں ڈراؤ، ان کو وارننگ دینا نہیں دینا ایک ہی بات ہو جائے. جو لوگ ایسے کافر ہو گئے وہ ایمان نہیں لائیں گے. اب بات بالکل واضح ہے کہ جن کے دل اتنے سیاہ ہو گئے کہ وہ کسی وارننگ سے سمجھنے والے نہیں ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. جنہوں نے ایسا انکار کیا ہے، یہ ہے وہ کیٹیگری جیسے قرآن نے کافر کہا ہے. جیسے یہ تھا، یہ جو میں دو جملے جو بول رہا تھا کہ کافر وہ لوگ ہیں کہ ان کو وارننگ دینا نہیں دینا ایک ہی بات ہو، وہ ہے کافر. یہ کہا گیا ہے آیت کے اندر، جو بریکٹ لگا کے آپ کی اور سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ بے شک جن لوگوں نے ایسا کفر کیا کہ انہیں تم سیل ہو چکے ان کے دل و دماغ، ان کی یہ 3 فیکلٹیز ہیں جن کا تعلق ایمان سے ہے، جن کے ذریعے کسی کو ہدایت ملتی ہے. قرآن شریف نے بار بار ذکر کیا ہے اور کہا انہی تینوں کا حساب ہوگا. ایک سوچنے اور سمجھنے کی، اس کو قلب سے کہا ہے قرآن نے. ایک دیکھنے کی کہ مختلف چیزوں سے دیکھ کر عبرت حاصل کرتا ہے. ایک سننے کی، بات سن کر آدمی سمجھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، دلیلیں سنتا ہے. یہ 3 فیکلٹیز ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا ان کا تمہیں حساب دینا پڑے گا.
انہیں اپنے باقی جتنے بھی اعضاء ہیں جسم کے حصے، یہ سب مجبور ہیں استعمال ہونے پر. استعمال ان کا انسان انہیں کرتا ہے، ہاتھ استعمال ہوتا ہے غلط جگہ، لیکن یہاں ان کا تعلق ہاتھ کا ہدایت سے نہیں ہے، پاؤں کا تعلق ہدایت سے نہیں ہے. اس کو حکم ملتا ہے کہ جاؤ چل کر اچھی جگہ پر جا رہا ہے، پاؤں چل رہے ہیں. پاؤں کا تعلق اپنا ہدایت سے نہیں ہے، استعمال ہو رہے ہیں. غور و فکر کا تعلق ہے ہدایت سے، دیکھنے کا تعلق ہے ہدایت سے، اور سننے کا تعلق ہے ہدایت سے. تو اس لیے بار بار ان تین کا ذکر کیا ہے قرآن میں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی یہ تینوں فیکلٹیز سیل ہو گئی. اس سے اگلی ہی آیت میں، یہ جو ابھی میں نے مثال میں رکھی تھی سورہ بقرہ کی، کہ کافر وہ ہیں کہ ان کو وارننگ دینا یا نہ دینا ایک ہی بات ہو جائے، وہ ہیں کافر. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ان کی ان تینوں صلاحیتوں پر اللہ نے سیل لگا دی. اللہ نے لگا دی کا مطلب اللہ کے قانون نے لگا دی. وعلی سمعہم، اور ان کے سننے کی جو فیکلٹی ہے، صلاحیت، اس کو سیل کر دیا. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی جو نگاہیں ہیں ان کے آگے پردہ اس قانون نے ڈال دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، وہی لفظ آ گیا، یہ ہیں وہ جن کے لیے عذاب عظیم. جب کسی برائی کو کوئی کرتا ہے تو ایک ان بلٹ سسٹم ہے، اندر سے آواز آتی ہے، انر کانشنس سے، ضمیر سے، کہ برا ہے مت کرو. لیکن نفسانی خواہش غالب آ جاتی ہے اور کرتا ہے گناہ. اندر سے دل ملامت کرتا رہتا ہے جب پہلی مرتبہ کیا تھا. جب اسی گناہ کا نمبر پھر دوبارہ آتا ہے تو پھر اندر سے آواز آتی ہے، ضمیر سے، انر کانشنس سے، اپنے اندر سے، کہ نہیں کرنا چاہیے، برا ہے. لیکن یہ آواز پہلے سے ہلکی ہوتی ہے. پھر کیا، پھر اس کے اوپر نفسانی خواہش غالب آئی اور پھر اس گناہ میں پڑا. پھر وہی موقع جب آئے گا اسی گناہ کے کرنے کا، اب آواز پھر آتی ہے اور ہلکی ہوتی ہے. تو یہ قانون ہے. یہ اسے کہتے ہیں ایک پردہ پڑ گیا، ایک پردہ اور پڑ گیا، ایک پردہ اور پڑ گیا. پھر آدمی جب اس گناہ کو بار بار کیے چلا جائے، ایک اسٹیج وہ آتی ہے کہ وہ آواز آنی بند ہو جاتی ہے. یہ قانون ہے، یہ سیل ہو گیا، مہر لگ چکی. اب جو انر کانشنس ہے اس سے اب وہ بالکل آواز نہیں دے رہی کہ تم نے غلط کیا تھا. پھر اسی برائی کو وہ اطمینان سے کرتا رہتا ہے. یہ ہے وہ اسٹیج، یہ اللہ کا قانون کام کر رہا ہے اس کے اپنے عمل کی وجہ سے. تو اللہ نے سیل لگا دی کا مطلب اللہ کے قانون نے کام کیا، اللہ کے قانون نے لگا دی ان کے اپنے عمل کی وجہ سے، کہ لگاتار انہوں نے اپنے کانشنس کی آواز، اپنے ضمیر کی آواز پر توجہ نہیں دی اور نہیں سنا. تو ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر، ان کے دیکھنے کی صلاحیت پر، ان کے سننے کی صلاحیت سب سیل ہو گئی. یہ ہے وہ اسٹیج جس کے لیے کہا کہ کافر ہو گئے. اب اس کے بعد، اس اسٹیج کے بعد ان کو آپ کافر کہہ سکتے ہیں. یہی بہت اہم بات ہے. قرآن شریف میں صرف ایک جگہ ہم سے کہا ہے کہ تم کہہ دو کافر ہو، کسی اور جگہ نہیں. صرف ایک جگہ ہم سے، یہ تو تھی قرآن شریف کی پہلی آیت جہاں لفظ کافر آیا تھا، اور پھر قل یا ایھا الکافرون، صرف ایک جگہ ہے جہاں ہم سے کہا گیا کہ تم کافر کو کہہ دو کہ اے کافر ہو. لا اعبد ما تعبدون، میں ان کا بندہ نہیں ہوں جن کی بندگی تم کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس کی بندگی میں کرتا ہوں تم اس کے نہیں ہو بندے. یہ تو ابھی کا فرق ہے موجودہ کا. اس کے بعد کہا ولا انا عابد ما عبدتم، آئندہ بھی یہی ہونے جا رہا ہے کہ جس کی تم بندگی کرتے ہو، پوجائیں کرتے ہو، میں اس کی کبھی بھی بندگی نہیں کروں گا، میں بنوں گا ہی نہیں بندہ. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس کی میں بندگی کرتا ہوں تم کبھی اس کے بندے بننے نہیں جا رہے ہو آئندہ بھی. تو جس کا یہ ایٹیٹیوڈ ہو جائے کہ سیل ہو گیا اور آئندہ بھی کبھی نہیں مانے گا،
جن کے بارے میں یہ یقین ہو جائے کہ خوب سمجھ لیا ہے انہوں نے، ان کے مفادات، ان کے انٹرسٹ ایسے ہیں کہ یہ مانیں گے ہی نہیں، یہ آئندہ بھی کبھی نہیں صحیح راستے پر آنے والے، جن کے بارے میں یہ یقین ہو جائے ان کو کہا کہ کہہ دو کہ کافر ہو، تمہارا راستہ الگ، لکم دینکم ولی دین، ٹھیک ہے تم رہو اپنے راستے کے اوپر، میرے لیے میرا دین ہے۔ قرآن نے ان کے لیے کہا ہے کافر ہو، ان سے تم کہہ دینا، باقی کسی جگہ آپ سے نہیں کہا کہ تم کافر چلو۔ یہ لیگل بات الگ ہے کہ ان کے ساتھ میں کیا فیصلے ہوں، جو شرعی عدالت کیا فیصلہ کرے، لیکن یہ فیصلے پھر اللہ پر رہیں گے جب تک وہ سٹیج نہ آ جائے کہ وہ سمجھنے کے بعد انکار کر دے کہ تم آئندہ بھی ماننے والے نہیں ہو۔ یہ سٹیج وہ ہے جب پوری حجت پوری ہو چکی، پوری دلیلیں دے چکی، ہر طریقے سے سمجھایا جا چکا، اور یہ بھی واضح ہے کہ خوب سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن یہ نہیں مانے گا۔ اس سٹیج کے بعد پھر کہا گیا کہ تم یہ ہیں کافر جنہیں تم کافر کہہ سکتے ہو، اس سے پہلے آپ کافر نہیں کہہ سکتے کسی کو، تو فیصلے اللہ کے ہوں گے۔ یہ ایسا اس وجہ سے ہے، ذالک بأنہم استحبوا الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ سیدھی سی بات ہے، ایسا اس وجہ سے ہے، اس لیے آئندہ بھی نہیں مانیں گے، ان کے دل مان چکے ہیں، اس لیے کفر پر ڈٹ گئے کہ انہوں نے جو اصل زندگی فیوچر کی ہے اس کو قربان کر دیا اس پریزنٹ لائف کی وجہ سے، اس موجودہ اس دنیا کی حیات کی وجہ سے آخرت کی زندگی کے انٹرسٹ انہوں نے پیچھے ڈال دیے۔ وہ شخص، وہ کوئی چاہے اسٹوڈنٹ ہو، چاہے کوئی کاروباری ہو، بزنس مین ہو، چاہے کسی اور پروفیشن کے اندر ہو، چاہے وہ معاملات کے اندر گھریلو تعلقات ہو، آپس کے فیملی ریلیشن شپ ہو، لانگ ٹرم انٹرسٹ ہر انسان دیکھتا ہے۔ اس وقت تھوڑا سا نقصان ہو رہا ہے، آگے بہت فائدہ ہے، اس وقت تھوڑا سا برا مان جائیں گے لیکن آگے کے لیے یہی بہتر ہے، اس وقت میں نئی کھیل کود میں پڑھوں لیکن میں اپنی پڑھائی کے اندر لگوں، میرے مستقبل کے لیے، ہمیشہ کے لیے کہ یہ کیریئر بنے گا، یہ اچھا ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے، جنہوں نے اس کا خیال رکھا کہ بڑا مستقبل آگے آنے والا اس وقت کے چھوٹے انٹرسٹ میں قربان کر دوں، یہ سیدھی سی لاجک ہے۔ تو جو اس لاجک کو جانتے ہوئے نہیں مانتے وہ نقصان اٹھاتے ہیں آگے۔ پھر معلوم تھا تمہیں معلوم تھا، اور تم کہ اس وقت کی قربانی دے دو، لیکن تم نے اپنے فیوچر کو قربان کر دیا اس وقت کے تھوڑے سے انٹرسٹ پر۔ یہ تو ہماری دنیاوی زندگی کے اندر ہوتا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا ہر مرتبہ کہ آخرہ کا مطلب یہ دونوں ہوتے ہیں، آخرہ کا مطلب اس دنیا کے بعد والی زندگی بھی، اور آخرہ کا مطلب اسی دنیا میں جو بعد کے آنے والا فیوچر اور بعد کا دور ہے وہ بھی۔ تو ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے، یہ لوگ جو کافر ہو گئے کہ انہوں نے اس زندگی کو قربان کر دیا اس وقت کے مفادات کے اوپر، وہ زندگی جو اصل مستقبل تھا اس دنیا کے اندر، اور وہ زندگی جو اس دنیا کے بعد والی تھی وہ تو پھر ہمیشہ کی تھی، اس کے انٹرسٹ کو انہوں نے قربان کر دیا، اس کو موجودہ اس کو زیادہ محبوب رکھا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، ایسے کافروں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، یہ ہے وہ کافر، انہیں کہا جا سکتا ہے کافر۔ اللہ ہدایت نہیں دیتا، میں پھر دوبارہ دوہرا رہا ہوں، ابھی کہا تھا اللہ کا قانون ہدایت ان کی رہنمائی نہیں کرتا، یہ نہیں کہ اللہ چاہے تو ہدایت دے دے، اللہ نے اپنا قانون بنا رکھا ہے، وہ ایسا نہیں کچھ کو دے دی کچھ کو گمراہ کر دیا، اللہ کا قانون ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ ایک جگہ ہے بڑے عجیب الفاظ ہیں، کیفا، کیا مانے آپ میں سے بہت سے لوگوں کو معلوم ہے، کیسے، کیفا یاد اللہ کیسے ہدایت دے دے، قومن کفرو، ان لوگوں کو، اس گروہ کو کہ جو کافر ہو گئے، اللہ کیسے ہدایت دے دے، بڑے عجیب الفاظ ہیں۔ تو اللہ تو ہر ایک کو دے سکتا ہے ہدایت، اس کے اختیار میں، اور قرآن کہہ رہا ہے اللہ کیسے دے دے، کیسے، جیسے آدمی حیران رہ جائے کہ میں کیسے کروں اسے، نہیں کر پا رہا ہوں۔ تو ایسا نہیں کہ اللہ کے قبضے قدرت میں نہیں، لیکن یہ ہے قانون اللہ کا کہ اللہ کا قانون انہیں کیسے راستہ دکھا دے، جہاں خوب بتایا جا چکا انہوں نے سمجھ لیا یہ راستہ جا رہا ہے، پھر اسے چھوڑ کر ادھر چل دیے، تو ان کو یہ صحیح منزل پہ کیسے پہنچا دے قانون ان کو۔
اپنے ایمان لانے کے بعد جو لوگ کفر اختیار کیے ہوئے ہیں، سمجھنے کے بعد، ماننے کے بعد جو کافر ہو گئے، انہیں اللہ کیسے ہدایت دے گا؟ اللہ کا قانون کیسے ان کو راستہ دکھا دے؟ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ نے جسے چاہ کافر بنا دیا اور جسے چاہ ایمان والا بنا دیا. یہ اپنے عمل پر ہے کہ تو اس لیے یہاں پہ لفظ قانون بریکٹ میں پڑھ لیا کریں. وہاں تو اتنے ایسے عجیب الفاظ کہہ رہے ہم اللہ کو مانیں گے کہ تو ایسا ہو جائے گا جیسے اللہ کے پاس پاور نہیں کہ اللہ کیسے کر پائے گا؟ اللہ کا قانون ایسا کیسے کرے کہ جس نے دیکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد راستہ چھوڑ دیا، منزل پہ کیسے پہنچے گا؟ تو وہی بات یہاں کہے گی کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. اللہ کا قانون جو ایسے کافروں کو جن کا ذکر پیچھے آ چکا انہی کو کافر کہا جائے گا. ان کو پھر اللہ کا قانون رہنمائی ان کی نہیں کر سکتا، وہ صحیح راستے پر نہیں جاتے، ہدایت ان کو نہیں ہوتی. وہاں گنجائش ہے تھوڑی سی. وہ جو پہلی دو کیٹیگریز آئی تھی، ایک ایتھیسٹ اور ایگنوسٹک، وہاں تھوڑی سی گنجائش ہے. اکثر لوگ ان کے بھی نہیں مانتے. طرز عمل بتایا قرآن نے کہ ان کے سامنے پچھلے درس میں تفصیلات آئی تھی کہ ان سے فرشتے بولنا شروع کر دیں تب بھی نہیں مانیں گے. یہ کہتے ہیں کوئی چمتکار دکھا دو، ان کے سامنے کچھ بھی آ جائے یا نہیں مانیں گے. یہ بات کی بات ہے. لیکن اس نے کہا کہ ان کے اکثر لوگ نہیں ماننے والے ہیں، لیکن ہیں کچھ اس میں کہ جو مان بھی جائیں گے. یہ جو سمجھنے کے بعد کبھی نہیں ماننے والے، یہ کیٹیگری یہ نے فائنلی پھر کہا کہ یہ کافر. وہ کون سے؟ وہ جو ایمان نہیں لاتے. یہ کون ہے؟ جو کافر ہو چکے. ان دونوں میں یہ بڑا باریک سا فرق ہے جو فرق نہیں کیا جاتا. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم. دیکھیں وہی جو میں نے تشریح میں سورہ بقرہ کی آیت رکھی تھی، پھر یہ سورہ نحل کے اندر پھر وہی الفاظ آ گئے. یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دل و قلوب کو سیل کر دیا. طبع اللہ علی قلوبہم، ان کے قلوب پر مہر لگا دی. وسمعہم، ان کے سننے کی طاقت کے اوپر. وابصارہم، ان کے دیکھنے کی یہ بند ہو چکی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. یہ پھر اب ایسی غفلت میں نکل گئے کہ پھر جہاں سے ان کی واپسی اب نہیں ہوگی. دیکھیے یہی تین چیزیں اور زیادہ سخت الفاظ میں آئی ہیں. قلوب، سماعت، بصارت، یہ تینوں نہیں ہیں اور وہ غفلت میں ہیں. سورہ اعراف میں کہا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. یہاں پہ کہا ہے ہم نے پیدا کیا بہت سے جنوں انسانوں کو جہنم کے لیے. ہم نے پیدا کیا کا مطلب یہ پھر وہی بات جیسے بھی ہے کہ اللہ نے طے کر کے نہیں کہ یہ جہنمی پیدا کر رہا ہوں. یہ ہمارے پیدا کیے ہوئے جو پھیلے ہوئے جو جہنم کے راستے کی طرف جا رہے ہیں. کون ہے وہ؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. قلوب ہیں، دل ہیں ان کے، لیکن غور و فکر نہیں کرتے، اس کا استعمال نہیں کرتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. آنکھیں ہیں، بصیرت نہیں ہے، کام نہیں لیتے دیکھنے کا اس سے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. کان ہیں، سننے کا کام اس سے نہیں لیتے. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ. ہوتے تو یہ جانور، ایسا تو جانور کرتے ہیں. بل ہم اضل. لیکن یہ ان سے آگے گئے گزرے ہیں، ان سے زیادہ گئے گزرے ہیں. اس لیے کہ جانور میں تو یہ صلاحیت ہی نہیں رکھی تھی کہ اس سے وہ ہدایت لے پاتا. انسان میں رکھی تھی. اولئک هم الغافلون. یہ ہے غافل. تو اللہ نے کہا کہ یہ وہ ہیں جنہیں ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، جو عقل استعمال نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، جو دیکھتے نہیں اور جو سنتے نہیں. یہ وہ ہے جو جہنمی ہے. اور قرآن کے ماننے والوں سے کہا جاتا ہے عقل استعمال مت کرنا. اللہ نے کہا ہم نے یہ جہنمی ہے وہ لوگ جو عقل استعمال نہیں کرتے. کتنے آپ کے یہاں مسلک ہیں، مسلک سے آگے بڑھ کے کتنے فرقے ہو گئے. ہر ایک کہہ رہا ہے کہ ہمارے بڑے نے جو بتایا ہے 100% ٹھیک ہے. عقل استعمال مت کرنا. عقل استعمال کریں گے تب یہ ہوگا نا کہ بعض باتیں ان کی ٹھیک ہے، بعض ان کی ٹھیک ہے، یا کسی کی بالکل ٹھیک نہیں ہے. عقل استعمال کرنے کو ہر ایک گروپ روکتا ہے اس لیے کہ ہماری ٹکڑے میں رہیں. قرآن کہتا ہے اللہ نے کہا کہ ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا انہیں جو عقل کا استعمال نہیں کرتے. تمہیں دی ہے کیوں نہیں استعمال کرتے؟ کسی نے تمہیں غلط جگہ پر روک رکھا ہے، تم رکے ہوئے ہو، اور یہ کہا ہے کہ عقل استعمال مت کرنا، اور وہاں پر رکے ہوئے ہو. تو یہ کام نہیں آئے گا کہ ہم تو فلاں کے پیچھے چل رہے تھے. تم نے اپنی کوشش کی تھی، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ تم کوشش کرو تو ہم چھوڑیں گے نہیں، اندھیروں میں دے دیں گے راستے. یہ وعدہ ہے، لازمن دیں گے.
वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। हमारी ज़ात में कोई करके तो देखे जिहाद, कोशिशें करके तो देखे। लनहदियन्नहुम सुबुलना, लाज़मन हम उनकी रहनुमाई करेंगे अपने रास्तों की तरफ, मिलेगा रास्ता, लाज़मन मिलेगा। एफर्ट जरूरी, कोशिश जरूरी, गौर व फिक्र जरूरी, आंखें बंद करके नहीं। ला जरम अन्नहुम फिल आखिरति हुमुल खासिरून। फिर अब कोई शक नहीं रह गया कि बाद में आने वाली जिंदगी के अंदर ये वो लोग हैं जो खसारा उठाने वाले, जो घाटे वाले हैं, जिन्होंने पहले से जानबूझकर समझने के बाद कुर्बान कर दिया। मालूम था कि ये चीजें नुकसान देने जा रही है मुस्तकबिल में, इस जिंदगी के मुस्तकबिल में भी, इस जिंदगी के बाद आने वाली जो अगली जिंदगी है वो भी मुस्तकबिल, दोनों आखिरा है। तो जिन्हें मालूम था, जिन्होंने जानबूझकर, जिन्हें नहीं मालूम था, उनको जब मालूम हो जाए तो ये इम्कान है, ये चांस है कि वो मान जाएंगे, ये सही रास्ते पे आ जाएंगे। और जिन समझ गए थे और उसके बाद उन्होंने इख्तियार किया था, तो फिर इसके बाद कोई शक रह ही नहीं जाएगा। ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है। ये कंक्लूजन जो कुरान ने निकाला कि ये तो बहुत वाज़ेह बात है कि फिर इनको घाटे से कौन बचा सकता है। इसकी अब इन गिरोहों का जिक्र करने के बाद, खासतौर से ये जो काफिर गिरोह है, कि इसने समझ लिया और समझने के बाद अब ये ईमान न लाया है न लाएगा, जिसे काफिर कहा है कुरान में। तो फिर किस लिए नहीं लाया, ये भी बताया जा चुका। इसलिए कि ये जो दुनिया के इंटरेस्ट हैं उसके, ये क्लैश कर रहे हैं। इस वक्त के टेम्परेरी उसके जो मफादात हैं, ये उनसे क्लैश कर रहे हैं। तो अब इस वक्त ईमान लाने वालों के इंटरेस्ट और इनके इंटरेस्ट तो अलग अलग हो गए ना। वो लोगों को एक्सप्लॉइट करना चाहता है, ये इंटरेस्ट है उसके, लोगों को इस्तेसाल करना चाहता है, लोगों तक जो चीजें पहुंचना चाहिए, जो रोजी के जरिए पहुंचना चाहिए, वो उन तक नहीं पहुंचने देना चाहता, वो उसको अपने पास भरना चाहता है। और ईमान लाने वाला गिरोह चाहता है कि लोगों, अल्लाह ने जिन जिन के हुकूक रखे वहां पहुंच जाए। तो ये तो इंटरेस्ट क्लैश हो गए ना दोनों के। तो इसलिए वो इनको छोड़ता भी नहीं है। खाली बात इतनी होती कि ठीक है हम ये मानते हैं, आप ये मानिए। तो ये तो खुद कुरान ने कहा है कि जब इनसे कह दो, जब ये मानने पर तैयार ना हो कि अच्छा हमें अपने प्रोग्राम पर अमल करने दो, तुम अपने प्रोग्राम पे अमल करो, देखेंगे कौन कामयाब होता है। लेकिन वो इस पर भी राजी नहीं है। आपके प्रोग्राम पर अमल करने दें आपको, इसका मतलब ये है कि आप ऐसा ही जहन बनाएंगे, आप इस निजाम को फैला देंगे जो निजाम उनको नुकसान पहुंचाएगा। वो चाहते हैं कि यहीं पर वो कंट्रोल उनके हाथों में आ जाए। तो फिर ये तो सिस्टम का क्लैश है। और इससे जो कुछ उन्होंने सोच समझ कर अपने लिए इख्तियार किया कि इस वक्त उन्हें मफाद चाहिए, ईमान लाने वालों को ऐसे ही छोड़ दें। ईमान लाने वो नहीं जो सिर्फ अपने घर में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं या मस्जिद में जाके नमाज पढ़ रहे हैं। ईमान लाने वाले तो वो है कि जो दीन पर मुकम्मल अमल कर रहे हैं। जब दीन पर मुकम्मल अमल कर रहे हैं तो वो सारे जराए, वो सारे मीन्स जिसके जरिए उन्होंने लोगों को जकड़ रखा है, ईमान लाने वाले ये चाहेंगे कि वो न हो। ईमान लाने वाले उन सारे चैनल्स को सही जगहों पर पहुंचाना चाहेंगे। खाली ये नहीं करेंगे कि सिर्फ अपनी नमाजें पढ़ के अपने घर आ जाएंगे। तो ये तो फिर सिस्टम का क्लैश है। और उन्होंने सोच समझ कर उसको इख्तियार किया है, लोगों को यहां पर इस दुनिया के अंदर भरने के लिए, अपनी पावर लाने के लिए उन लोगों को एक्सप्लॉइट करना। तो फिर ईमान लाने वालों को फिर वो चैन से बैठने भी नहीं देंगे। वो ऐसा नहीं है कि आप ठीक है, आप अपनी कोशिशें करते रहो, अपनी कोशिशें करते रहे। तो जब चैन से नहीं बैठने देंगे तो अब जाहिर है टकराव होगा। उस टकराव में अगर वो ज्यादा है तादाद में, उनके पास मीन ज्यादा है, वसाइल ज्यादा है, हथियार ज्यादा है, तो क्या होगा टकराव में? तो टकराव में ये होगा कि फिर मुसीबतें आएंगी। वो आपको इसलिए ये समझ लें, अगर आप अपने खाली अपनी मस्जिदों में नमाजें पढ़ रहे हो और रमजान आए तो आप रोजे रख लेते हैं, ईमानदारी से ज़कात देते थे, तो दुनिया के अंदर कोई वो भी काफिर, जैसे कुरान ने काफिर कहा है, वो जो समझने बूझने के बाद उन्होंने इनकार किया, इनकार पर जमे रहना है, आगे भी नहीं मानना है, और उन्हें लोगों इसी दुनिया में पावर भी हासिल करना उनका मकसद है, चाहे जिस तरीके से हो, आखिरत को कुर्बान कर चुके वो। तो ये लोग वो हैं कि ये हर हालत में रोकना चाहेंगे ईमान वालों को।
اگر آپ اپنے خالی نمازوں میں لگے ہو، روزوں میں لگے ہو، تو انہیں کوئی پریشانی نہیں روکنے سے. کیوں روکیں گے؟ لگے رہو. روکیں گے تو تب اس کا مطلب یہ کہ ایمان لانے والے وہ ہیں جو پورے سسٹم اور پورے نظام کی بات کرتے ہیں. نمازوں سے آپ کو کوئی نہیں روکے گا. نمازوں کے لیے تو سیٹیں آپ کے اگر ٹرین میں بیٹھے ہوں گے تو خالی کر دیں گے فوراً، ہاں نماز پڑھ لیجیے. آپ کہیں گے ہمیں پڑھنی ہے تو. لیکن بات جب آپ یہ کریں گے کہ بھئی یہ تمہارے پاس نہیں، یہ پیسہ ضرورت مند کو جانا چاہیے، تو وہاں پر تیوریاں چڑھیں گی. یہ پاور تمہارے پاس غلط ہے، یہ لوگوں کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، تو وہاں ہاتھ روکے جائیں گے. اس سے کسی پہ کوئی اعتراض نہیں کہ آپ اپنی کہتے ہیں نا کہ بھئی ہر ایک اپنی پوجا کرتا ہے، یہ ایسے پوجا کر لیتے ہیں، ہم ایسے پوجا کر لیتے ہیں، سب راستے وہیں جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ ایمان لانے والے تو ہیں وہ جن کو پھر روکا جائے گا. جب وہ پورا ایمان تو آئے گا تبھی. اگر وہ اکثریت میں ہے، اگر وہ پاور میں ہے، اور وہ گروہ جو کافر ہے، یہ بھی سمجھ لیے گا جسے میں بار بار دہرا رہا ہوں، غیر مسلم اکثریت کی بات نہیں ہو رہی. مثلا دنیا کی زیادہ تر کنٹریز جو نان مسلم میجورٹی ہے، وہاں پر کوئی ایمان لانے والوں پہ غیر ان جنرل، یہ تو الگ بات ہے، کوئی گروہ کوئی کسی جگہ پر چھیڑخانی کرے، کچھ گڑبڑ کرے، اور کبھی کبھی کوئی ایسے واقعات ہو جائیں، کلیش ٹکراؤ. یہ کلیش ٹکراؤ تو مسلمانوں کے بھی گروہ میں آپس میں ہوتے رہتے ہیں اور ہندوؤں کے گروہ میں بھی ہوتے رہتے ہیں. لیکن بہتے تھے مجبوری پوری کمیونٹی کے اوپر ایسا ظلم ہو رہا ہو کہ ان کو دین پر عمل نہیں کرنے دیں گے. ایسا دنیا کے بڑے حصے میں نہیں ہے. اگر کسی جگہ ہے اور کہیں ہے اور ہوگا جگہ جگہ اور ہو سکتا ہوگا، تو وہاں پھر آپشن کیا رہ جائیں گے؟ ان کے پاس پاور نہیں ہے. ان کے پاس پاور ہے اور ان کی میجورٹی ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ تم اس نظام کی بات کرو آگے، تو پھر ظاہر ظلم ہوں گے. تو اس کافر کو سمجھانے کے بعد کہ یہ کافر کون ہے، پھر یہ بتایا کہ پھر ظلم ہوں گے، تو اب تمہارے پاس آپشنز کیا ہیں. فرمایا کہ پھر جن لوگوں نے ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. اور پھر اس کے بعد کہ پھر وہ ظلم ہوئے اور پھر لوگوں کو ہجرت کرنی پڑی، اپنا وطن چھوڑنا پڑا اس کی وجہ سے، اس لیے کہ انہوں نے بہت ستایا تھا، وہ آزمائش میں ڈالے گئے تھے. پھر اس کے بعد ثم جاہدوا، پھر اللہ کی زمین میں دوسرے مقام پہ چلے گئے اور وہاں وہ جہاد کرتے رہے، لڑتے رہے اپنے حالات سے. پھر اس کے بعد وہاں پہ بھی اپنی جو کوششیں تھی اس کے لیے انہوں نے کوششیں کی. وصبروا، ثابت قدم رہے، ڈٹے رہے، کسی جگہ کمزوری نہیں دکھائی. ان ربک من بعدها، اس کے بعد، اس پوری سیریز سے گزرنے کے بعد تمہارا رب جو ہے وہ غفور، لازماً یہ یاد رکھو کہ غفور ہے اور رحیم ہے. غفور ہے کا مطلب اگر تم نے کوئی غلطیاں بھی کی تھی ان کو ڈھک دے گا، اس کے برے نتائج تمہارے سامنے نہیں آئیں گے. گناہ کیے تھے تو اس کے برے نتائج وہاں نہیں آئیں گے، پردہ ڈالا جا چکا، فائل بند ہو گئی. یہاں دنیا بھی غلطیاں ہو گئی تھی، فیصلے غلط ہو گئے تھے، جس کے لیے رزلٹ برے آتے ہی، انجام برے آتے ہیں، ان کے برے انجام سے بچا لیا جائے گا آگے. لیکن اس آزمائش کی بھٹی سے گزرنا ہو، اسے دیکھیے کہ آپشنز کیا کیا ہیں. یہ بہت اہم بات ہے یہ سمجھنا. اسلام دشمنوں کی اکثریت، میں نے غیر مسلموں کی اکثریت نہیں لکھا ہے، یہ جو غیر مسلم اکثریت نہیں، اسلام دشمنوں کی اکثریت، جو اسلام کے دشمن ہیں، جو نہیں برداشت کر سکتے، اگر ان کی اکثریت ہو یا ان کا قبضہ ہو کسی ٹکڑے کے اوپر جہاں مسلمان ہیں، تو اب آپشن کیا کیا ہے، کیا کریں. ایک آپشن کو تو ابھی ذکر آیا، قرآن شریف نے ذکر کیا، ہجرت کر جائیں، یہاں سے جاؤ، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، کہا ہے وہاں اس علاقے کو چھاٹو جہاں تمہارے ساتھ ایسا ظلم نہیں ہوگا دین پر عمل کرنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے معاملے میں. یہ پہلا آپشن تھا. نہیں جاتے یا نہیں جا سکتے یا نہیں جانا چاہتے، ایسے حالات ہیں، یہیں پہ رہیں گے تو کیا کیا ہوگا. اگر اسی جگہ رہیں گے تو کسی اسلامی اسٹیٹ سے مدد مانگیں کہ بھئی ہم لوگ یہاں پہ ہیں، ہماری پاور کم ہے اور ہمارے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں، آپ کے پاس پاور ہے، ہیلپ کیجئے وہاں سے، ان سے ہیلپ لیں. لیکن ہم یہاں سے بجائے کہ ہم اپنا وطن چھوڑ کر ہم در بدر ہم پھرتے رہے، تو آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے، ان سے ہیلپ مانگیں، ان کو انوائٹ کریں. ایک اور تیسرا آپشن ہے
بغاوت یہ جنگ آزادی، ریوولٹ کریں، جگہ جگہ یہ ہو کہ بھائی یہاں ڈائنامائٹ یہاں پہ اسے ہی کر دیا، یہاں تختہ الٹنا ہے، اس تختہ الٹنے کے لیے نظام کی جگہ جگہ جو کچھ بھی کر سکتے ہو کہ ان کو پاور سے ہٹا دیا جائے۔ یہ تین آپشن ہے، جہاں وہ ظلم کر رہے ہیں وہاں پر، اور انہوں نے ناممکن بنا دیا ہے، ان کو پسند نہیں ہے کہ آپ اسلامک سسٹم یا نماز کی بات کریں یا جو واقعی پورا سسٹم ہے اس کی بات کریں، ایمان لانے والے، تو وہاں پر پھر یہ تین آپشن ہیں۔ اس میں سے ہجرت کی بات ابھی گزری، لیکن دو ایک چیزیں اور ہجرت کے بارے میں جہاں قرآن نے جو کچھ کہا ہے، اصل میں تو بہت کچھ کہا ہے۔ یہ پہلا آپشن تھا ہجرت، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، یہ سن لو کہ جنہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی اس کے بعد کہ ان کے اوپر ظلم ہوا تھا، لنبوینہم فی الدنیا حسنہ، لازماً، اب یہ وعدہ ہے اللہ کا، جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی اس لیے کہ ان کو ان کے دین کی وجہ سے وہاں پر نہیں رہنے دیا جا رہا تھا، نسل کی وجہ سے نہیں، اس میں بڑا فرق ہے۔ برما سے میں ستائے جا رہے ہیں مسلمان، انہوں نے کچھ نہیں کیا، وہ ٹیررسٹ نہیں ہیں، دوسری جگہوں پہ بھی نہیں ہوں گے، لیکن یہاں بعض ایسے عناصر دوسری جگہوں پہ ہو سکتے ہیں، وہاں تو ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، چارج بھی نہیں ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہیں اور یہ حملے کر رہے ہیں اور اس کے بعد انہیں نکالا جا رہا ہے اور مارا جا رہا ہے، دین کے لیے نہیں، وہ پرانے بنگلہ دیشی نسل والے جو ہیں ان کو نکال رہے ہیں اور دوسرے مسلمانوں کو نہیں نکال رہے یا نہیں مار رہے، یہ نسلی ہے، اس لیے نکالے جاتے کہ وہ دین کی بات کرتے تھے، دین پر عمل کرتے تھے اور ان کو پسند نہیں تھا تمہارا دین کی بات کرنا، تو وہ ہوتی ہجرت اللہ کے راستے میں۔ تو یہ وعدہ ان سے ہے، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اس دنیا کے اندر بھی پھر آگے ترقی کریں گے اگر انہوں نے ہجرت کی تو، ایسا نہیں ہوگا کہ دوسری جگہ گئے تو وہ لٹے پٹے رہتے رہیں گے، اسی دنیا کے اندر لازماً ان کو جیسا یہاں ٹھکانا تھا اس سے بہتر ٹھکانا ملے گا، جیسے یہاں پر ان کے حالات تھے اس سے بہتر حالات ہوں گے اسی دنیا کے اندر جب وہ دوسری جگہ جائیں گے تو، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور پھر اور فیوچر تو اور بڑا ہے، اور اس دنیا کے بعد والی آخرت میں تو پھر بہت بڑا اجر ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ بات انہیں معلوم ہوتی۔ یہ تو تھا ہجرت والا آپشن۔ اس میں اور ایک جگہ کہا قرآن نے، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، وہ زمین میں اپنے زمین کو اپنے لیے بہت اس کے اندر کشادگی پائے گا، بہت پھیلاؤ پائے گا، اپنے لیے زمین میں تنگی نہیں پائے گا جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی۔ بات اللہ کے راستے میں ہو رہی ہے، اللہ کے دین کے لیے۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو کس نے اپنا گھر چھوڑا، جو اپنے گھر سے نکلا اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے میں ہجرت کرنے کے بعد، ثم يدركه الموت، راستے میں کہیں اگر موت آ گئی کہ بھئی ابھی وہ جن کامیابیوں کا وعدہ ہو رہا تھا ابھی تو پہنچے نہیں تھے، اس سے پہلے ہی زندگی ختم ہو گئی، فقد وقع اجره علی اللہ، تو پھر اللہ کے ذمے طے ہو چکا اس کا، یہاں نہیں ملا نا تو بہت بڑا بدلہ ملنے والا ہے، اس سے پہلے زندگی ختم ہو گئی تو بدلہ تو یہاں پہ تو کچھ دنوں میں ملتا، وہاں اسی وقت شروع ہو جائے گا جہاں زندگی ختم ہو گئی، تو اس کا اجر واقع ہو گیا اللہ کے ذمے، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ تو تھی ہجرت کے بارے میں، اور ایک اور آیت ہے ہجرت کے سلسلے میں، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جب ملائکہ ان کی قبض کرنے کے لیے آئیں گے ان کے نفوس کو، جنہوں نے اپنے اوپر بڑے ظلم کر ڈالے، یہ کہا قرآن نے اپنے اوپر ظلم کیا، وہ ظلم کر رہے تھے تم کیوں رکے وہاں، تو یہ تم نے اپنے اوپر ظلم کیا، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر ڈالا تھا، قالوا فیم کنتم، وہ پوچھیں گے کہ ملائکہ پوچھیں گے کس حال میں تھے، قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ کہیں گے زمین میں بڑے دبے کچلے تھے ہم، یہ دین کی بات یا ایمان کے جتنے تقاضے تھے وہ یوں نہیں کر پاتے تھے کہ ہمیں تو مغلوب کر دیا گیا تھا، ہم وہاں پر ہمیں ڈومینیٹ وہ لوگ ایسے تھے بالکل، بس ہم اپنی زندگی گزار رہے تھے، دین کی ساری باتیں کہاں سے کرتے ہیں۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، کہیں گے کہ اللہ کی زمین بس اتنی تھی جہاں پہ تم رہتے تھے، اللہ کی زمین اور آگے تک پھیلی ہوئی نہیں تھی کیا، فتہاجروا فیہا، کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے، وہاں سے نکل جاتے،
فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، تو ان کا ٹھکانہ، یہاں تو تکلیف میں رہے تھے، ان کا ٹھکانہ وہاں بھی جہنم، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ تو تھا پہلا آپشن، ہجرت۔ سیکنڈ آپشن، یہ دوسرا آپشن، کسی اسلامی اسٹیٹ سے مدد لیں۔ یہ ہجرت والا تو گزر چکا، اسلامی اسٹیٹ سے مدد کے لیے قرآن نے جو کچھ کہا اسے سنیے، لیکن اس کو بھی بات ہجرت سے شروع کی وہاں پہ بھی۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اپنے مالوں اور جانوں کو اللہ کے راستے میں کھپائے رہے، جہاد کرتے رہے اللہ کے راستے میں۔ والذین آووا ونصروا، اور ایک دوسرا گروہ ہے کہ جو انصار بنے ان کے، یہ ہجرت کر کے گئے، انہوں نے ان کی مدد کی، ان کو ٹھکانہ دیا۔ اولئک بعضهم اولیاء بعض، ان کو سب کو ایک اس میں کاؤنٹ کریں گے اللہ تعالیٰ۔ ان کے درجے بھی بہت اونچے جو ان کی نصرت کر رہے ہیں، اور ان کے درجے تو ہیں ہی بہت اونچے، یہ آپس میں ایک دوسرے سے ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے سرپرست ہیں، یہ پورا ایک گروہ ہے اللہ کا پسندیدہ۔ یہ آیت چل رہی ہے ابھی۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا، لیکن جنہوں نے ایمان لانے کے بعد پھر ہجرت نہیں کی۔ ایمان لانے کے بعد ایسا ہی نہیں کہ جو ایمان لائے وہ فوراً اپنا وطن چھوڑ کر چلا جائے۔ جن کو دین کے اوپر اپنے دین کے جو تقاضے ہیں ان پر عمل نہیں کرنے دیا جا رہا، اور اس کی وجہ سے ان کو کچلا جا رہا ہے، اور ان کے لیے ناممکن ہو گیا کہ دین کے تقاضوں پہ وہاں عمل کریں۔ ولم یہاجروا، اور ہجرت بھی نہیں کر رہے، نکل وما لکم من ولایتہم من شیء، پھر اب تم ان کی ان کو سپورٹ نہیں کرو گے۔ سب سے پہلے اس کا خطاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا نا، اب ہم سے بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی اسٹیٹ قائم ہو چکی ہے وہاں، تم انہیں سپورٹ نہیں کرو گے۔ اب ہجرت کیوں نہیں کرتے، اس جگہ کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہو؟ حتیٰ یہاجروا، ان کی مدد اس کے بعد جب ہجرت کر چکے، اس وقت تک تم ان کی مدد نہیں کرو گے، اسلامی اسٹیٹ مدد نہیں کرے گی۔ کن باتوں میں مدد کر سکتی ہے؟ آیت چل رہی ہے ابھی۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اگر دین کے کسی معاملے میں مدد مانگ رہے ہو، پالیٹکس میں نہیں، پاور کے معاملے میں نہیں، یہاں اس میں نہیں، یہ تم اگر دین کے معاملے میں مدد کر رہے ہیں تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ کرنا پڑے۔ وہاں پہ رہتے ہوئے بہت سے مسائل نہیں معلوم، بہت سی چیزیں دین کے تمہیں یہاں پر اس کے اوپر غور و فکر کا اور نشر و اشاعت کا تمام مختلف ذرائع موجود ہیں، ان کے پاس کم ہے، وہ دین کے کسی معاملے میں مدد مانگے، فعلیکم النصر، تمہاری ذمہ داری ہے۔ ذرا سا دیکھیے آگے کیا کہے۔ لیکن اگر وہ کسی ایسے کنٹری میں ہے جن کے ساتھ میوچل ایگریمنٹ ہے تمہارا کہ ہم انٹرنل میٹرز میں بالکل دخل نہیں دیں گے، ایسا کوئی ایگریمنٹ ہے، تو اس میں بھی مدد نہیں کرو گے، دین کے معاملے میں بھی۔ سیاسی اور پولیٹیکل معاملے تو الگ۔ الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق، اگر یہ مدد دین کے معاملے میں کرنا تم پر فرض ہے سوائے ایسی حالت کے، اس حالت میں وہ بھی فرض نہیں ہے بلکہ نہیں کرو گے اس حالت میں جب اس ملک سے تمہارے کوئی ایگریمنٹس ہوں۔ بہت اہمیت، اتنے اہمیت دیتا ہے قرآن، یہ دو چیزیں اس کے اندر، کتنی بڑی بات آ رہی ہے، دو چیزوں کی بڑی اہمیت ہے۔ پہلی بات ایگریمنٹس کی، کسی حالت میں معاہدے نہیں ٹوٹے، تمہاری طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہوگی جو تمہارا معاہدہ ہے، اس کی بے پناہ اہمیت ہے۔ ابھی 3 درس پہلے عہد اور معاہدے کے اوپر جو چیزیں آئی تھی، بڑی ایک ہی آیت کے اوپر پورا وقت گزرا تھا، چند باتیں میں نے رکھی تھی۔ اور یہ دوسری بات کہ قرآن یہ پسند نہیں کرتا، اللہ کا نظام یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی جگہ رہ کر لوگ وہاں کے پر بغاوت کریں، پاور میں آنا چاہیں اس شکل میں، کہ پاور میں ایسی شکل میں آنا چاہے کہ وہاں سے باہر سے مدد آ جائے گی، پھر یہاں ہم پاور میں آ جائیں گے، تاکہ ہجرت کر جاؤ۔ آپشن یہ لیا، اسے کہا کہ وہ صرف دین کے معاملے میں مدد کر سکتے ہیں، پولیٹیکل مداخلت نہیں کریں گے مسلمانوں کے فیور میں۔ اسلامی اسٹیٹ کوئی اسلامی اسٹیٹ، یا تو اسلامی اسٹیٹ ہی نہیں، پھر وہ بات بھی ختم ہو گئی۔ اگر کوئی اسلامی اسٹیٹ ہونی چاہیے تھی بہت سی، نہیں ہے کہیں۔ بائی ڈکلیریشن اس وقت دنیا میں صرف 2 اسلامی اسٹیٹ ہیں اپنے اعلان کے مطابق، عمل سے پوری وہ بھی نہیں ہے، ایک سعودی عرب، ایک ایران، جن کا اپنا اعلان ہے کہ اسلامی اسٹیٹ ہے، باقی کسی کا اعلان بھی نہیں ہے، بائی ڈکلیریشن بھی نہیں ہے کوئی۔ چلیے عمل میں کمیاں ہوگی، انہیں ہم مان لیں کہ عمل میں کمیاں ہو، لیکن اعلان تو ہے، چھوٹے سے حصے پہ کرتے ہوں گے عمل۔
وہ یہ بات ان کی ہو رہی کہ وہ کر سکتے ہیں دینی معاملات میں مدد، لیکن اگر ان کے بھی ایگریمنٹس ہو ان قوموں سے یا ان نیشنز سے جہاں تم رہتے ہو، تو پھر دینی معاملے میں بھی نہیں کریں گے مدد۔ اس لیے اسلام شورش نہیں چاہتا، دین کے لوگوں کی وجہ سے پولیٹیکل اسی ملک کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئے، یہ نہیں چاہتا، یہ بغاوت والا حصہ نہیں چاہتا۔ تم ہجرت کر جاؤ یہاں سے، پھر اس کے بعد وہاں پر بھی تمہیں چین نہیں لینے دیں گے، جنگ ہوگی۔ لیکن اس اسٹیج کے اوپر کہ جہاں تم مظلوم ہو، وہاں پر تم یہ کوشش شروع کر دو سب ورجن کی اور ان کو تختہ پلٹنے کی اور ان کے اوپر آنے کی یا کہیں باہر سے مدد لانے کی، یہ اسے اسلام پسند نہیں کرتا، یہ نہیں ہوگا۔ یہ آپشن تو بالکل ہی کینسل کر دیا، اس حد تک جا کے کینسل کیا ہے قرآن نے کہ دینی معاملات تک میں مدد نہیں کر سکیں گے اگر آپس کے ایگریمنٹ ہوں گے اگر ایسے ملک میں، اور باقی تو چاہے ایگریمنٹ آپس میں ہو یا نہ ہو، پولیٹیکل معاملات میں تو ویسے ہی مدد نہیں کریں گے، اس جگہ پہ ہجرت کر کے آ جاؤ۔ اب یہ ایک آپشن یہ بھی ہے کہ وہ تو تھا کسی اسلامی اسٹیٹ سے مدد، یہ تیسرا ایک آپشن ہے کہ وہاں بغاوت کریں۔ اسلام اسے بھی پسند نہیں کرتا، منع کرتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں، ایمان والے اپنے آپ کو ہلاک کرتے چلے جائیں، پاور ان کے پاس ہے۔ نظام کو قائم کرنے کے لیے جتنی قربانیاں دینی ہوں گی، جتنا بے پناہ بڑی تعداد میں ایمان لانے والوں کا نقصان ہوگا جانی اور مالی، وہ اسلام کو پسند نہیں ہے، اس لیے اس سے بھی روکا ہے اور نظیریں ہیں موجود۔ جب سن 6 ہجری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ اب تمہیں مکہ مل جائے گا، 1400 صحابہ کے ساتھ میں نکلے، مکے سے تھوڑے فاصلے پر حدیبیہ ایک جگہ ہے، وہاں قیام کیا۔ ان لوگوں کو اطلاع ملی تو انہوں نے کہا ہم نہیں آنے دیں گے۔ اس وقت پھر آپس میں ایگریمنٹ ہوا کہ اس سال تو واپس ہی جانا ہوگا، پریسٹیج ایشو بن گیا ہے۔ ان کے پاس طاقت نہیں تھی، لڑ نہیں پاتے، پاور اب ادھر آ چکی تھی، بیلنس آف پاور ان کے پاس، ان کا سپیریئر ہو چکا تھا جنگ احزاب کے بعد سے۔ لیکن وہ ایک پریسٹیج ایشو تھا، جنگ ہوتی تو یہی جیتتے۔ اس وقت بھی جب یہی جیتتے، فیصلہ یہ آیا کہ واپس جاؤ، اگلے سال آ جانا، ایگریمنٹ کر لو۔ اور ایگریمنٹ میں بعض ایک تو کلاز ایسی تھی کہ جو کلیئر کٹ دنیا میں آج بھی کوئی اگر ان کو سامنے رکھے تو کہے یہ دب کر صلح کر لی۔ ایک کلاز ایسی بھی تھی، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ واپس چلے جاؤ، اس وقت جنگ مت کرنا۔ یہ سورہ فتح نازل ہوئی تھی، یہ اس کی آیت ہے جس میں یہ کہا گیا اس وقت جو آیت نازل ہوئی، وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اگر آج یہ کافر تم سے جنگ کرتے، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، پیٹھ پھیر کر بھاگتے، ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، کوئی مددگار نہیں ملتا کہیں پر، کہیں سے کسی جگہ، بدترین شکست ہوتی۔ یہ کہا گیا اس وقت، یہ اس وقت اللہ کی طرف سے آیات نازل ہوئی، لیکن کہا پھر بھی واپس جاؤ۔ یہ اسی صورت کی یہ آیت نمبر 25 سورہ فتح کی، وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَؤُوهُمْ وَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ کہ یہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ مکے میں کچھ خفیہ مسلم پھنسے ہوئے، ان کا ایمان خفیہ ہے، کچھ مکے میں ایسے مرد اور عورتیں ہیں، اس وقت اگر جنگ ہوگی تمہارے ہاتھ سے ان کو نقصان پہنچ جائیں گے، تمہارے ہاتھوں مارے جائیں گے، اور پھر یہ بات تمہیں ہمیشہ تکلیف دے گی، یہ تمہارے علم کے بغیر، فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ، ان کی طرف سے تمہارے لیے ہمیشہ ایک مصیبت بن جائے گی، ہمیشہ ایک تکلیف کا سامان بن جائے گا، اور تمہیں علم نہیں تھا، تمہارے ہاتھوں مارے جائیں گے، اس لیے کہ ہارنے تو وہی جا رہے ہیں۔ یہ خفیہ ہے، یہ ان کا یہ خفیہ ایمان ہے، اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو مجبور کر دیے گئے اس بات کے اوپر کہ ہجرت نہ کر سکیں، یہ اللہ جانتا ہے کہ کیسے مجبور کر دیے، کیا حالات ہیں، تمہیں نہیں معلوم، خفیہ ایمان والے تم جانتے نہیں، اور اس پر بھی مجبور کر دیے گئے ہیں وہ کہ وہ ہجرت نہ کر سکیں۔ تو اللہ نے کہا کہ ان لوگوں کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کا معاملہ نہیں ہوتا تو فیصلہ کر دیا جاتا،
اور پھر ان کو چھپنے کی جگہ نہ ملتی، ان کو ہم ایسے عذاب میں مبتلا کرتے کہ وہ عذاب جو ہے وہ سسکنے کا عذاب ہوتا ہے، ایسا عذاب دیتے، یہی حال تھے۔ لیکن کچھ لوگ جن کا خفیہ ایمان ہے ان کی قربانی نہیں دی گئی، اسلامی اسٹیٹ نہیں قائم ہونے دی گئی کہ بھئی یہ تھوڑے سے لوگوں کی قربانی ہوگی ہمیشہ کے لیے اسلامی اسٹیٹ قائم ہو گئی، ان کی قربانی نہیں دی گئی۔ یہ تھوڑے سے لوگوں کی قربانی دے دی جاتی، اس کے بعد کعبے میں سے 360 بت نکل جاتے، اسلامی نظام قائم ہو جاتا رسول کے ہاتھوں، وہ بھی نہیں ہونے دیا گیا کہ واپس چلے جاؤ، ان کا نقصان ہو جائے گا۔ ان کو نقصان پہنچے بغیر فتح لڑنے ہی سے ہوگی، اس کے بغیر فتح نہیں ہوگی، تب یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی جان مال کی قربانی دو، بڑھو، اپنی جانیں دو۔ لیکن اگر ذریعے ایسے کھلے ایسے ہو موجود کہ ان وقت چاہے لگ جائے کچھ اور آگے، لیکن وہ جانیں نقصان نہیں ہوگا، یہ بچ جائیں گی تھوڑی سی جانیں ایمان لانے والوں کی، تو اللہ کو پسند نہیں کہ وہ جانے جائیں ایمان لانے والوں کی۔ یہ بیسک فلسفی یہ ہے، اس لیے کہا کہ بغاوت نہیں کرو گے، اس لیے اسلام نہیں چاہتا کہ آپ جنگ آزادی وہاں پر نہیں لڑیں گے۔ یہ تمہاری جانیں جو ہے بڑی قیمتی ہیں، اگر اس کے بغیر دوسرے راستے کھلے ہوں تو وہ راستے استعمال کیے جائیں گے، اگر اس کے بغیر پھر آگے فیوچر میں فتح ہو سکتی ہو تو وہ راستے استعمال کیے جائیں گے، ان کی جانیں نہیں جائیں گی بلا وجہ۔ یہ تو جنگ تمہارے اوپر جب تھوپ ہی دی جائے اس وقت دفاع کے اندر لڑنا ہی ہے، تو اس وقت جانے دینا، وہاں سے بھاگ جانے والا جو ہے اس کا ایمان جاتا رہے گا۔ لیکن آپ اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالیں، ایمان لانے والے جگہ جگہ تباہی میں پڑتے چلے جائیں، اس وجہ سے کہ اور دوسرے اور آپشن موجود ہیں جس کے ذریعے اسلام کا غلبہ بات کو ہو جاتا، تو اس آپشن کو بالکل نگیٹ کر دیتا ہے، ایسے موقع پہ بھی نگیٹ کر دیتا ہے اسلام کے، وہ کعبے کے اندر سے بدھ بھی نہیں نکلنے دیے، کہا کہ ابھی جاؤ، ان تھوڑے سے لوگوں کی وجہ سے کہہ رہے ہیں یہ مارے جائیں گے، کچھ عرصے کے بعد ان کے جانے جائے بغیر، یہ نقصان ہوئے بغیر فتح ہو جائے گا، کچھ عرصے کے بعد ابھی جاؤ واپس۔ یہ بڑا اس درجے کی بات یہ جسے اسلام کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے قبضے کا اور اسٹیٹ بڑھانے کا، یہ اتنے امن کی بات کہ وہاں پر رہتے ہوئے بھی وہاں شورشیں نہیں کریں، وہاں پر کم ہے اگر طاقت میں تو پھر اس میں پاور پہ قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کریں، اپنے اس لیے کہ ان کی ہلاکتیں ہوں گی، یہ برباد ہے، یہ بڑی قیمتی جانیں ہیں، ان کو ہلاک کرنا اللہ کو پسند نہیں، ان کا ہلاک ہونا۔ اگر دوسرے آپشن موجود ہے، دوسرے آپشن کیا آ چکا نا پہلے، اس سے تو بڑی ہمت افزائی کہ ہجرت کر جاؤ۔ یہ تب ہے جب ناممکن ہو جائے وہاں رہنا، ہجرت کر جاؤ۔ جب یہ حالات نہ ہو، ناممکن ہو جائے، ایسے کافر نہ ہو وہاں پر، غیر مسلم ہو خالی، وہ متشدد کافر نہ ہو، تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، پھر ہجرت کرنے کا بھی نہیں، پھر تو دعوت ہے، پھر تو وہاں پر رہ کر جو نظام کی تبدیلی کی کوشش تو کرنی ہے، لیکن اس کا راستہ دوسرا ہے، اس کا راستہ وہ نہیں ہوگا جس سے تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو، وہ راستہ نہیں۔ لیکن اگر ایسے حالات ہو کہ جہاں سمجھ کر ہی انہوں نے ظلم کرنا شروع کیا ہے، وہاں دعوت کی بات ہی نہیں ہے، وہاں تو ان کو نہیں چاہیے یہ نظام، انہوں نے سمجھ لیا کہ صحیح یہی تھا، ایسی حالت میں پھر آپشن صرف ہجرت کا ہے، دوسرا کوئی نہ بغاوت کا، نہ کسی اسلامی اسٹیٹ سے مدد کا۔ یہ بڑی سخت باتیں تھیں، اور اس کے خلاف دنیا میں ہمارے یہاں جہاں جہاں جو کچھ ہو رہا ہے جگہ جگہ بہت نقصان ہو رہا ہے، بہت نقصان ہو رہا ہے، یہ بہت قیمتی ہے جگہ جگہ جو لوگ ضائع ہو رہے ہیں، بہت جذبے والے ہیں، دین کے لیے معلوم نہیں کیا کہاں سے دین کو کہاں سے کہاں لے جانے والے ہیں، عام لوگ نہیں ہیں، عام لوگوں سے بہت اوپر ہیں، لیکن غلط فیصلوں کی وجہ سے ختم ہو رہے ہیں، جگہ جگہ کچلے جا رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں۔ یہ اگر قرآن کی حکمت عملی لے جو واضح اللہ نے دیے ہیں تو وہ اتنے نقصان نہیں ہو۔ جگہ جگہ جہاں جو کچھ ہو رہا ہے ان کے جذبوں کو ہم سلام کرتے ہیں، ان کی مخالفت بھی نہیں کر رہے، لیکن یہ حکمت عملی کے طور پہ جو حکمت عملی قرآن نے دی ہے، وہ اس حکمت عملی کو نہیں استعمال کر رہے تو ہلاک ہو رہے ہیں، جگہ جگہ وہ ہلاک ہو رہے ہیں جو سب سے قیمتی ہے، جن کے اندر عام لوگوں میں وہ جذبہ نہیں جو جذبہ ان میں ہے، اپنے جانوں کو اور اپنے مالوں کو لٹانے کا، اور ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ تو ملت کا سرمایہ ہے، پتہ نہیں کتنا کام آتے امت کے۔ اسلام نہیں چاہتا کہ ہلاکت میں وہ پڑے، آپشنز دوسرے دیتا ہے کہ یہ کرنا۔
ہم آیت نمبر 110 تک پہنچے، انشاءاللہ پھر آیت نمبر 111 سے زندگی رہی تو آئندہ.